کیا آخر میں اب آتے ہیں، میں یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کو کرتے وقت آپ یقین مانیے میں جب بہت میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو الفاظ میں شاید بیان اس طرح سے نہ کر پاؤں کیونکہ کچھ ظاہر لمیٹیشنز ہیں چینل کی، لیکن جو کچھ بھی طوفان بدتمیزی اس وقت اس معاشرے میں بپا ہو چکی ہے، بے شرمی بے حیائی جس حد تک مطلب بڑھ چکی ہے، اور خاکم بدہن مجھے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں ہماری اگلی جنریشنز کا اب کیا ہوگا، جو کچھ ہم دیکھ چکے ہیں ہماری اگلی جنریشن اب کیا دیکھنے والی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مطلب آپ سوچیے نا، سویڈن کے اندر انہوں نے آفیشیلی، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ جنسی تسکین کے مطلب باقاعدہ مقابلوں کا وہ انعقاد کرنے جا رہے ہیں، اور آفیشیلی انہوں نے اس کو کھیلوں کی جو ہے وہ اپنا شکل دے دی ہے، مطلب آفیشیلی۔ اب آپ سوچیے کہ دنیا اب کیا دیکھنے والی ہے بے شرمی و بے حیائی کے نام پہ۔ تو یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں، ان کی حیا یاد آتی ہے، ان کی شرم یاد آتی ہے۔ بتائیے صاحب لوگوں کو، کیا شرم، کیا حیا، کیا خوف خدا، کیا عاجزی آپ کے اندر تھی؟ جنید بھائی، حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کے اوپر بات کرنے سے پہلے رسول اللہ کی ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا آج کے دور کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب کسی بندے کی حیا فوت ہو جائے تو نیکی بدی ختم ہو جاتی ہے، جو مرضی وہ اور کرے، جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے وہ کرے، سارا کچھ بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد وہ واحد شخصیت ہیں جن کے لیے یہ جملہ تاریخ میں بولا گیا کہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد آپ نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا ہوا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شرم و حیا کے اس کمال درجے پر فائز تھے کہ آپ کی شرم و حیا کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، مولا یہ میرا عثمان حیا والا ہے، قیامت والے دن یہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے حساب و کتاب نہیں دے سکتا، مولا عثمان سے حساب و کتاب نہیں لینا۔ یہ وہ واحد شخص ہیں جن کی طرف سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے سے کہہ دی، مولا اسے حساب و کتاب نہیں لینا۔ اور پھر خوف خدا اتنا تھا کہ حضرت عثمان غنی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، اس کے باوجود جب کسی قبر سے یا قبرستان سے گزرتے تو زارو کتار ہوتے کہ آپ کی داڑھی شریف گیلی ہو جاتی تھی۔ تو لوگ پوچھتے کیا بات ہے عثمان؟ فرمایا میں قبر کے معاملات سے خوفزدہ ہو کے رو رہا ہوں۔ کہا آپ تو جنتی ہیں؟ فرمایا جنت تو سب سے بعد میں ہے، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آنا۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے پار ہو جائے گا باقی سب تمام منازل آسان، اور جس کی یہ منزل مشکل میں پڑ گئی اس کے آگے والے معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بڑا قبر کے اوپر گزرتے ہوئے خوف خدا، ویسے بھی سارے معاملات میں خوف خدا رکھتے تھے، اور عاجزی، انکساری اور تواضع اس درجے کی تھی کہ حضرت عثمان غنی جب لوگوں کو کھانا کھلاتے تو عالی شان کھانا کھلاتے، اور جب خود کھاتے تو سرکے اور زیتون سے کھانا کھا لیتے تھے۔ اور جب لباس پہنتے، کبھی کبھی آپ بڑا عالی شان لباس پہنتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عثمان کس مقام کے اوپر ہے، لیکن عام روٹین میں آپ کا جو لباس ہوتا وہ 5 درہم سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ وہ آپ بات بتا رہے ہیں کہ یہ میں جب خلافت کے موقع کی آپ بات کر رہے ہیں، ایس خلیفہ جو ہے آپ نے اس سے مہنگا لباس دو پریس کانفرنس میں 2 علیحدہ لباس نہیں پہنے آپ نے، بلکہ ہر جگہ آپ نے سادگی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سادگی کا، عاجزی کا، انکساری کا یہ معاملہ ہوتا۔ رات تہجد کے وقت اٹھتے، اور اگر کوئی خادم اٹھا ہوتا تو پانی دے دیتا، اور اگر نہ اٹھا ہوتا تو خود پانی گرم کر لیتے، اور جب وہ دیکھتا کہ حضرت نے خود پانی گرم کیا کہتا حضور مجھے حکم دے دیتے۔ فرمایا میں تیری نیند میں خلل نہیں پیدا کرنا چاہتا، غلام کے ساتھ۔ آج غلام ایک لمحہ تاخیر سے آئے تو مالک اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے ایسا نہیں کیا۔ پھر کبھی کبھی آپ اپنا بوجھ بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، تو جو آپ کے خادم تھے وہ کہتے تھے حضور ہاں میں، فرمایا میں یہ صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا نفس کہیں مجھے صراط مستقیم کے معاملے میں شکوک و شبہات میں تو نہیں رکھتا۔ اور یہ وہ ہیں جو اس زمانے میں بزنس ٹائکون، ملٹی بلینئر اگر ان کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بہت بڑے، سب سے بڑے تاجر تھے۔ اور محدثین نے جو ان کا ایک وصف لکھا نا، کہا سید الاسخیاء بعد سید الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں وہ حضرت عثمان غنی۔